الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشریف. مل کے درود پڑھے محمد پھر بھی زبانوں کو معطر کرے درود پاک کے ساتھ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد. محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یوم هذا الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. سامعین گرامی قدر، اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ صاحبان کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. آپ بھی دعا فرمائیں گے جو مقصد لے کے آیا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجالس رواج کے طور پہ برپا نہیں ہوتی. یہاں ہم عادتاً مجبور نہیں ہے کہ مجلس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. یہ مجالس در اصل دین اسلام کی اشاعت کا وسیلہ ہے، تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. اس مجالس کے ذریعے پیغام خداوندی اس کی مخلوق تک پہنچتا ہے اور ایک طرح حجت بھی تمام ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے رسل مبشرین و منذرین لعلی یکون للناس علی اللہ حجہ. میں نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا تاکہ بروز قیامت کسی بندے کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ میرے اللہ تیرا پیغام مجھ تک پہنچا ہی نہیں تھا. تو رسولوں کو خداوند کریم نے مبشر اور منذر بنا کے بھیجا. مبشر اس نبی کو کہتا ہے کہ جو جزا کی خبریں دے، جو مغفرت کی خبریں دے، جو بھلائی کی خبریں دے، اسے مبشر کہتے ہیں. اور نذیر ایسے نبی کو کہتے ہیں جو انذار کی خبریں دے، ڈرائے. اس کا مطلب ہے مجمع مخلوق تھا، اگر سارے ٹھیک ہوتے تو بشارت کی خبریں ہوتی، اگر سارے ٹھیک ہوتے تو بشارت اور جزا کی خبریں ہوتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نبی کو مجمع ایک جیسا نہیں ملا، کچھ جزا پانے والے تھے، کچھ سزا پانے والے.
ایک بات میں آپ کے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں آئے ہوئے 10-15 منٹ ہوئے ہیں، میں نے ایک صاحب کو نعرے لگاتے دیکھا. اس کا مطلب ہے باقیوں کو آتا نہیں یا مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہے. یہ نعرہ کسی کی خوشامد میں نہ لگائیں، خدا کی قسم، یا مجلس میں کسی کی خوش کرنے کے لیے نہ لگائیں. پیغمبر اسلام کا ایک فرمان مبارک ہے، جو ایک بار خلوص سے میرے بھائی علی کا نعرہ لگائے 70 قرآنوں کے ختم کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی ذات لکھ دیتی ہے. سامعین محترم، یہ مجالس اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے، اور یہ ممبر عام نہیں، یہ وہ ممبر ہے جس پر اللہ کا دین اس کی مخلوق تک پہنچتا رہا. انبیاء کی صورت میں لوگ اس ممبر پہ تبلیغ کرتے رہے، پھر ائمہ کی صورت میں تبلیغ کرتے رہے، اب ہم جیسے لوگ ممبر پہ آ گئے. یہ اس خالق کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اتنے پاکیزہ ممبر پہ ہمیں آنے کا چانس دیا، موقع دیا. اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ممبر کو انسانوں کی خوشنودی کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ خدا اور رسول و ائمہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں. 3 قسم کے لوگ بروز قیامت خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے. بامقصد مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے. ایک وہ خطیب جو 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، یہ خدا کے سامنے جواب دے کہ میں نے تجھے سعادت بخشی تھی، چانس دیا تھا، موقع دیا تھا، کیا تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھا کہ مجھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا. یعنی ہر مبلغ جو ہے، ہر مقرر جو ہے، ہر تقریر کرنے والا جواب دہ ہے، اپنے گھنٹے کا ذمہ دار ہے. اور ہر مقرر فقط اپنے گھنٹے کا ذمہ دار نہیں. وہ مقرر خوش ہوگا نا جتنی تعداد بندوں کی زیادہ ہوگی، وہ خوش ہوگا کہ اتنی تعداد بڑھتی جائے گی. یقین جانو وہ اور بھی پستا جائے گا. وہ فقط اپنے گھنٹے کا ذمہ دار نہیں، جتنے بندے آتے ہیں ان کے گھنٹے کا بھی ذمہ دار ہے کہ تو نے بتایا کیا، لوگوں نے سنا. یہ سارے گھنٹے جمع ہوتے جائیں. تو ایک تو مقرر ذمہ دار ہے، ایک پھر بلانے والا ذمہ دار جو مجلس کا بانی ہے. کیا تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے مقرر کو بلایا یا خدا کی رضا کے لیے؟ وہ بھی جواب دہ ہے. اور آپ بھی نہیں چھوٹیں گے، آپ سے بھی لوگ اللہ کی ذات پوچھے گی. اگر ممبر پہ جھوٹ بولتے رہے تو چپ کیوں رہا؟ تو اٹھا کیوں نہیں؟ تو نے روکا کیوں نہیں؟ اگر سچ بولتے رہے تو تائید کرنا تیرا دینی فریضہ تھا. سمجھ آئی میرے دوستو؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم ان ہستیوں کی تعریف کر رہے ہیں جو کسی روایت کے محتاج نہیں، جو کسی فن کھڑک کہانی کے محتاج نہیں. ہم بسم اللہ کی بے سے لے کر قرآن والناس تک پڑھتے ہیں. محمد و آل محمد کا قصیدہ شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ شروع ہی علی ابن ابی طالب کے نام سے ہوتی ہے. سمجھ آئی میرے دوستو؟ آل محمد کی عظمت کے لیے یا نص قرآن موجود ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ہم نے علی کے کہنے سے نہیں مانا، پیغمبر اسلام کے فرمان میں. سمجھ آئی؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ جی. ہمیں دیکھتے ہیں نا امام بارگاہ کی طرف آتے ہوئے،
تو سب سے پہلے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ علی کے ماننے والے جا رہے ہیں. بے شک. کسی گھر پہ علم دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ کسی شیعہ کا گھر ہے، علی کے ماننے والے کا گھر ہے. آج تو رواج ہو گیا کہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے یا حسین لکھ دیا یا علی لکھ دیا. تو جتنا بھی چھپاتا جا خدا اسباب پیدا کرتا جائے گا. علی کے نام کو بھی بلند کرے گا، حسین کے نام کو بھی بلند کرے گا. جنہوں نے سولی چڑھ کے خدا کے نام کو بلند کیا، خدا ہمیشہ انہی کے ناموں کو بلند کرے. اچھا، میرا بنتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکوں؟ اب میری مجبوری ہے کہ میرا سارا جو کیریئر ہے وہ پڑھانے میں لگا. ماشاءاللہ. تو جو پڑھاتا ہے وہ سوال بھی کرتا ہے. میں آپ کو اپنا شاگرد نہیں سمجھ رہا، استاد سمجھ کے سوال پوچھ رہا ہوں. کیوں مجلسوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک. عزادار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا کسی حکومت کی معاونت ہے؟ نہیں. کیا کوئی پرائمری فنڈنگ ہے؟ کیوں؟ پھر اس میں حکومتوں کا تو سارا زور اس ذکر پاک کو روکنے کے لیے لگ گیا. امیہ سے لے کر آج تک ذکر علی سے لوگ جلتے ہیں، روکتے ہیں، پھر بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ خدا کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم میرا ذکر کرو، تم مخلوق ہو کے ذکر کرو گے، میں خالق ہو کے تمہارے ذکر. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا تکبیر. اللہ سامعین گرامی قدر، یہ خداوند کریم کی محافظت میں ذکر ہے. بے شک. زیر خنجر ذکر خدا کو بلند کرنے والے انسان کا نام ہے حسین ابن علی. پھر نوکے نیزہ پہ ذکر کیا بلند. لوگ حیران ہو گئے کہ کٹے ہوئے گلے سے بھی قرآن کا لفظ نکل رہا ہے، تو دنیا کو بتانا چاہتے تھے. میرا نانا فرما گیا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب علی کا بیٹا نیزے پہ قرآن سے جدا نہیں تو علی قرآن سے کیسے جدا؟ معنوی حیثیت سے دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ. حتی یعرض علی علی الحوض. کیا بات. یہ دوستی کہاں تک ہے؟ یہ ساتھ کہاں تک ہے؟ یہ دائمی ساتھ ہے. ادھر قیامت کا دن ہوگا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا، علی قرآن کے ساتھ آئے گا. علی کی پاکیزگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دوستی ہم جیسوں میں ہوتی ہے. اگر قرآن پاکیزہ ہے علی بھی پاکیزہ ہے. اگر قرآن معصوم ہے علی بھی معصوم ہے. اگر قرآن ہدایت کے لیے علی بھی ہدایت کے لیے. اگر قرآن ادھر سے آیا ہے پھر علی بھی. دو بندے سفر کو جا رہے ہیں. یقین جانے پیغمبر اسلام دنیا مولا علی کی فضیلتوں کا احاطہ کیا کرے گی؟ دنیا کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، ورق ختم ہو جائیں، درخت ختم ہو جائیں، فرشتوں کی بسائی ختم ہو سکتی ہے، انسان کی لکھائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میرے نبی نے بھی فرمایا تھا یا علی میں تیری ساری فضیلتیں بیان ہی نہیں کرتا کہ لوگ اللہ کا سجدہ چھوڑ
جب نبی نے ساری چیزیں نہیں بتائی تو مولوی کیسے بتا سکے گا؟ مولا علی کی تعریف فرما رہے ہیں، مولا علی کی پیغمبر تعریف فرما رہے ہیں تو لوگوں میں حیرانی پھیل گئی۔ بتانے والا محمد ہو، ذکر علی ابن ابی طالب کا ہو، ہائے ہائے ہائے، جیسے میرے قبلہ صاحب فرما رہے تھے نا، پاک پیغمبر کا فرمان ہے، یا علی تجھے کوئی سمجھا ہی نہیں، یا خدا سمجھا ہے یا محمد ہے۔ تو بندے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں تو آپ کے پاس علامہ جوادی صاحب موجود ہیں، اگر وہ نہ ہوتے اور میں بھی نہ تھا تو پھر کیا حالت ہوتی؟ یہی حیرانی سننے والوں میں ہوگی۔ کہا کہ مولا اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پیغمبر فرماتے ہیں لولا علی لما کان نقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ ہی نہیں، جس منظر پہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا آپ وہاں نہیں پہنچے۔ اب آپ نے نقطے کو نقطہ ہی سمجھ لیا۔ اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نقطے کی اہمیت کیا ہے اور پیغمبر نے کیوں کہا کہ قرآن میں نقطہ نہیں۔ آج دنیا کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی کتاب میں اگر پے کے نیچے نقطہ نہ ہو، تے کے اوپر نقطہ نہ ہو، جیم میں نقطہ نہ ہو، جے میں نقطہ نہ ہو، جتنا بھی پڑھا ہوا استاد ہے وہ مجبور ہے کہ بتاؤں پے کیسی ہے، پے کیسی ہے، تے کیسی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا کی لکھی ہوئی کتاب بغیر نقطوں کے سمجھ نہیں آتی۔ اگر علی نہ ہوتا نہ قرآن سمجھ آتا نہ یسوع نہ قرآن سمجھ آتا نہ یزدان سمجھ آتا، علی کے آنے سے قرآن سمجھ آتا۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بھول نہ جاؤں، بتانا چاہتا ہوں، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا مولا علی اپنے سر پہ قرآن اٹھا کے پھرتے تھے؟ گلے میں لٹکا کے پھرتے تھے؟ بیچتے تھے؟ نہیں۔ قرآن کیوں علی کے ساتھ ہے؟ علی قرآن کے کیوں ساتھ ہے؟ علی جو بھی کام کرے وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، اور وہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس کی تصدیق قرآن نہ کرے۔ میں کہتا ہوں علی کے کردار کے نام کو قرآن کہا جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور سورہ رحد میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرا حبیب جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ تجھے رسول نہیں مان رہے، تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو بھی ان کے جواب میں کہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور میری رسالت کے منکرو تم کرتے رہو انکار، میری رسالت پہ گواہ کافی ہے اللہ اور ایک وہ بندہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب کوئی تیسرا رسول کی گواہی دینے والا نہ بھی ہو، رسول کو ضرورت نہیں، خدا بھی موجود ہے۔ علی ابن ابی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ ہو، یہی حق ہے مجلس سننے کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو لوگ کافر ہوئے تجھے رسول نہیں مان رہے، نہ مانے، تو کہہ دے او میرے رسالت کے منکرو، میری رسالت پہ کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب۔ اللہ نے اپنا نام تو لے دیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب بھی کوئی دعویٰ کرو تمہارے دو گواہ ہونے ضروری ہے۔ اب دعوی نبوت ہے قیامت تک، اس کے گواہ بھی قیامت تک ہونے چاہیے۔ اللہ تو موجود ہے، اگر علی کا نام آ جاتا علی کے بعد دنیا کہتی کہ دوسرا گواہ نہیں، علی کے بعد حسن آ گیا، پھر حسین آ گیا، پھر سجاد آ گیا، پھر باقر آ گیا،
ماشاءاللہ جناب سلامت رہے میرے دوستو، بہت مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، اسی طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ واہ واہ جیو سچا یا جھوٹا؟ صادق بولے امین سارے مل کے بولیں گے تو آگے بولوں گا۔ جیو ہر لیا سچا جی ہر لیا گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ واہ واہ سچا یا جھوٹا؟ صادق یہاں میں صادق تھوڑا سا ڈیفرنس کروں گا۔ گواہ ہوتا ہے بقدر مدعی، دیکھنے والا ہو جاتا شاہد میرا بندہ 5 وقت کا نمازی ہوئے اسی کا حق کرے کے دے وہ پھر اللہ پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا چھوٹا اچھا میری بات میں اس کا بھی جواب دے گا انشاءاللہ، گھبراتا نہیں ہوں میں سوالوں سے۔ شاہد بھی ہے، شاہد میرا سوال یہ تھا ہاں کہ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ساروں نے کہا سچا، شاہد بھی ہو دیکھتا بھی ہوگا وہ پتا اس ہو پہ بھی آ رہا ہوں میں، اس پہ بھی آؤں گا۔ ٹھیک ہے گواہ ہونا چاہیے کیا؟ سچا نہیں، گواہ ہوتا ہے بقدر مدعی۔ اگر مدعی سچا ہے واہ واہ کیا تو بات گواہ جھوٹا ہو تو اس کا دعویٰ جاتا ہے، گواہ جھوٹا مدعی جھوٹا ہو گواہ سچ بول دے۔ بھائی اگر وہ قتل کر کے آیا ہے اور گواہ کہے کہ واقعی قاتل ہے، گواہ وہی ہوگا جو قتل کا انکار کرے گا، اور مدعی قیامت تک کے لیے سب سے بڑا صادق ہے۔ تو پھر گواہ ایسا ہونا چاہیے جو نبی کے بعد سب سے زیادہ سچا، سبحان اللہ بے شک جیو جیو ماشاءاللہ اور معصوم کا گواہ وہ تو ہے ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں۔ جی ویسے ہونا چاہیے معصوم کا گواہ معصوم معصوم ہوتا ہے۔ بی بی مریم پہ اعتراض لگا کہ نہیں؟ بے شک ماں کانا ابو کے عمران سون، واہ واہ لوگ جمع ہو کے آ گئے، بی بی مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، ہائے اور ماں کانا تمے کے بغیہ، اور تیری ماں بھی ایسی نہیں یہ بچہ کہاں سے لیا؟ یعنی جانتے تھے کہ نبی کے ماں بھی پاک ہوتی ہے، باپ بھی پاک ہوتے ہیں، یہ کہاں سے لیا؟ جب قوم نے اعتراض کیا، بی بی مریم نے دعا مانگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میرے اللہ کاش میں مر گئی ہوتی ہائے اور میرے مرے ہوئے کو اتنا وقت گزر گیا ہوتا، یہ بھول جاتے کہ میں کون تھی، واہ واہ کس کی بیٹی تھی۔ یہ مجھ سے سوال نہ کرتے۔ اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تجھے بن شوہر کے بیٹا دے سکتا، واہ تیری عزت کو بچانا اب اللہ کے فریضے میں شامل ہے۔ انہیں کہا انی نظرت للرحمن صومن، میں نے اللہ سے روزے کی منت مانی ہوئی، اور ایک دن کا عیسیٰ ماں روزے سے تیرا مقابلہ نبیوں سے ہوتا ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے نہ ماں عبادت کر سکتی ہے نہ تو عبادت کر سکتا ہے، جب نبی دنیا میں آتا ہے ماں بھی عبادت کرتی ہے اور بیٹا بھی سجدے میں۔ بے شک بے شک وَإِشَارَتْ عَلَيْهِ، اشارہ کرو اپنے بچے کی طرف۔ اب معصوم کی گواہی معصوم نے دے دی۔ بے شک جب بی بی نے کہا نا کہ میں روزے سے میں تم سے کلام نہیں کروں گی، یہ بچہ ہی بولے گا۔ اب جو سب کا لیڈر بن کے آیا تھا، آج تو لیڈر بہت ہے بھائی، ماشاءاللہ پورے ملک میں جنگ و جدل کا مہات بنا ہوا ہے۔ جو لیڈر بن کے آیا تھا کہتا ہے یک نشدوش، ایک تو بچے کے باپ کا پتہ نہیں، واہ واہ اور بی بی تو مزاق بھی کر رہی ہے۔ اچھا جواب دے کبھی ایک دن کا بچہ، کیا بات کبھی ایک دن کا بچہ بھی بولا، ابھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ کونیوں کے بل کھڑے ہوئے، قال انی عبداللہ فآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بول اٹھا عیسیٰ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے۔ بے شک ماشاءاللہ سمجھ آئی میرے دوست؟ بے شک قال انی عبداللہ،
بول اٹھا عیسیٰ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک بعدی نظر میں دیکھا جائے تو یہ فکر عجیب سا ہے، بندہ ہے تو بول رہا ہے، جی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نو حضرت عیسیٰ کے علم کو جانیے، حضرت عیسیٰ جانتے تھے کہ ایک دن میری قوم مجھے اللہ کا بیٹا کہے گی۔ میں آج پہلا فکر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب نبی عیسیٰ غیب کا علم رکھتے تھے تو پھر محمد کے پاس کتنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا کو سلامت وعدانی الکتابہ، سایوت الکتاب نہیں کہا کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، نہیں کتاب کی وَيَجْعَلْنِي نَبِيًّا، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، نہیں میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آئے کتاب لے کے آئے لے کے آیا ہوں۔ جو غلام نبی ہے واہ واہ وہ تو نبی بن کے آئے، واہ جو سردار نبی ہے وہ 40 سالوں سے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نبی ہوں بھی نہیں۔ واہ واہ اور یہ وہی لوگ پیر عمران شاہ جی کہتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ واہ واہ کیا بات کہانی بچے کو چنگی لینے کے لیے گئی تو اس کے پاس سواری اتنی سست تھی واہ واہ کہانی کہ وہ بڑی اچھی سب سے آخر میں پہنچی، سارے بچے لے گئے، بس ایک دورے یتیم بچا۔ واہ جب سرکار کائنات اس سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی، وہ سبق رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے۔ اب اس نے گلا کیا کہ جاتے ہوئے تمہیں کیا ہوا، اب آتے ہوئے سبق رفتار کہتی ہے تجھے کیا پتا کہ میرے کندھے پہ رسول ہے، اور لکھنے والے اور گدھے کو پتا چل گیا کہ رسول ہے، خود رسول کو کیوں نہیں پتا چلا؟ نعرہ سلامت رہے۔ قال انی عبداللہ واتانی الکتابہ وجعلنی، میں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے۔ اب جب قوم نے یہ سنا، اور اب پھر آپ سے ایک سوال کر، یہ اعتراض کس کی عصمت پہ ہو رہا تھا؟ بی بی مریم جناب عیسیٰ نے 3 جملے کہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے۔ ماں کی صفائی کے لیے ایک لفظ بھی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ماں کی عصمت پہ اعتراض کر رہے تھے، ماں کی صفائی میں بات کرتے، ماں کی صفائی میں ایک بات بھی نہیں کہی، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں نبی۔ ہم جیسی بگڑی ہوئی قوم ہوتی نا تو کہتی آپ کے قصیدے سننے نہیں آتے، ماں کی صفائی پیش کرو۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے 3 دعوے کیے، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے بی بی مریم کے سامنے جھک کے کہتے ہیں بی بی معاف کر دے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تیرا بچہ نبی بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے نبی کثرت سے آتے تھے، ام القریٰ میں اسماعیل کے بعد محمد آئے تھے، معاشرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کی ماں کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کو پتہ ہے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہے کہ جب نور محمد امانت کے طور پہ میرے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو تبدیلی کیا ہوئی؟ میں جب مکہ کی گلی میں نکلتی تھی پتھر موم ہو جاتے تھے، کپاس کی مانند نرم ہو جاتے تھے، دیواریں رستہ دیتی تھی، پتھر رستہ دیتے تھے۔ جب ہم پانی بھرنے جاتی تھی دوسروں کو ڈول ڈالنے پڑتے تھے، جب میں ڈول سیدھا کرتی تھی پانی بلند ہو کے مجھ پہ بھی درود پڑتا تھا۔ میرے بیٹے محمد معصوم کا گواہ معصوم۔ بے شک اب وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان کیا کہ معصوم گواہ آیا نہیں، بے شک جب تک نہ آئے
دعوی نبوت کیسے کریں؟ 10 سال کے ہو گئے علی، بے شک آ گئے علی. اور میں یہاں پہ ایک اور روایت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، جی ہم نے بھی کتابوں میں پڑھی اور بدقسمتی سے پڑھانی بھی پڑھی کہ جب رسول خدا پہ پہلی وحی آئی تو ان پہ کپی تاری ہو، کیا بات ہے. بخار ہو. جناب خدیجہ کے پاس گئے، انہیں واقعہ بیان کیا. انہیں کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل ہے، اس سے جا کے پوچھ لے. یار یہ ایک ورقے سے پورے قرآن کا فیصلہ کروا رہے ہیں، کیا بات ہے. یہ ایسی بات ہی نہیں ہے. جب رسول خدا پہ وحی آئی، میں وہ پیدل سفر کر کے آیا ہوں، تقریباً 11 کلومیٹر بنتا ہے جبل النور سے کعبۃ اللہ. تو رستے میں مولا کو کوئی بندہ نہ ملا ہوگا جس کو آپ نے پیغام نبوت دیا ہو. نہیں، بی بی خدیجہ کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھا حضرت ابو طالب کے دروازے پہ ماشاءاللہ. دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے جناب ابو طالب آیا ہے. خدیجہ کس لیے آئے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں چچا وہ امر آ گیا اس کا میں انتظار کر رہا تھا. اندہ کا یا چچا اب تیری رائے کیا ہے؟ بے شک. تیرا مشورہ کیا ہے؟ بتا، اعلان کروں زندہ نہ کروں؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. وحی الہی آنے کے بعد بھی رسول خدا کو ابو طالب کی رائے کی ضرورت تھی. اگر ابو طالب خدا نہ خواستہ نہ کر دیتے، آج وہ بھی مسلمان نہ ہوتے جو ابو طالب کے ایمان پہ. کیا بات. بے شک. مراحل میں مجلس آ گئی. جب جناب محمد مصطفیٰ نے یہ کہا نا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ. سچا اعلان کروں؟ آپ کا کیا مشورہ؟ کسی بزرگ سے مشورہ پوچھنا ہو تو ایک کان سے سننے اور دوسرے کے نکالنے کے لیے نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنے کے لیے. چچا کیا کہتا ہے؟ بیٹا گھبرا نہیں، ما سبقت لسان الا قد قطعتہ. تو اعلان کر، تیرے مقابلے میں جو زبان آئے گی اسے ابو طالب کاٹ کے نہ دکھائے تو علی کا باپ ہی نہیں. کیا بات. سبحان اللہ. نعرہ علی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی میرے بے دوست؟ شک بے شک. آپ نے خود آواز بند کی یا میری وجہ سے ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ بند ہی کر دیں. نہیں آنے دے، تھوڑی تھوڑی آنے دے یار. دوسرے مذاہب کا احترام کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. 10 سال کے لیے ہو گئے، اب پیغام پہنچانا ہے. بے شک. جناب ابو طالب علیہ السلام سے جناب سرور کائنات نے کہا چچا قریبیوں کو بلائیں، میں نے اعلان کرنا ہے. بس جی مجلس کا ماحول آپ ایسے رہیں. نہیں ٹھیک ہے مناسب رکھو. ٹھیک ہے اتنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ، بس آپ 2-4 جملے سنیں. میں بھی تھوڑا سا والیوم اپنا گھٹاتا ہوں. تو 10 سال کے لیے ہوئے. مولا نے کہا چچا گھر میں دعوت کرتے ہیں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں. تو پہلی اسلام کی مجلس کس گھر پر برپا ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. بانی کون تھا؟ حضرت ابو طالب تھے. لنگر کس نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے. خدا کی قسم اسلام کی حفاظت کرنے والے بھی ابو طالب ہیں، مسلمانوں کو لنگر کھلانے والے بھی ابو طالب. سارے آئے، لنگر پہلے دے دیا گیا. پیغام سننے کے بغیر ہی دنیا چلی گئی. چچا یہ کیا ہوا؟ تب بیٹا گھبرا نہیں، کل پھر کر لیتے. دوسرے دن پھر ہوا، پھر چلے گئے. اب تیسرے دن پھر بلایا. اب تبدیلی کیا ہے؟
دروازے پہ ابو طالب کھڑے ہیں. سبحان اللہ. آج کوئی سننے کے بغیر گیا تو وہ بچ کے نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. پیغمبر نے کہا میں ایک پیغام لایا ہوں, تم میں کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے؟ وہ میرا وسیع بھی ہوگا, میرا میرا خلیفہ بھی ہوگا, اور پہلے دن ہی خلافت کا فیصلہ, جانشینی کا فیصلہ. بزرگ بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, کوئی نہ اٹھا. 10 سال کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی رسالت کا اعلان ہونا ہے. جناب علی کہہ رہے یا رسول اللہ سننے کی ضرورت نہیں, علی کو پتا تھا میں ولی بن کے آیا ہوں, یہ نبی بن کے آئے ہیں. میں آپ کی مدد کروں. بس آخری جملہ فضائل کا دعا کر دیجئے میرے حق میں. میں اگر آپ سے مدد کا خواستگار ہوں تو یہ 10 سال کا بچہ اٹھ کے کہے مولانا صاحب مت گھبرائیں, میں آپ کی مدد کروں. میں خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاؤں کہ جنہوں نے مدد کرنی تھی وہ تو بولے نہیں. اب 10 سال کا بچہ میری کیا مدد کرے گا؟ رسول نے نہیں کہا. رسول علی کو بچہ نہیں سمجھتے تھے, سمجھتے تھے یہ کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے, کل بھی علی ہے, قیامت تک علی ابن ابی طالب ہے. جو آتے ہی اجدر کو چیر دے اسے ہی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وعدہ کیا